دار القرآن اور سننا پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج اس ملاقات میں آپ تمام کے لیے لے کر آیا ہوں حساب کل ہوگا۔ حساب کل ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج اس عنوان کے تحت میں خلیفہ رابع چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت قیمتی اور انمول نصیحت لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے، ارتحلت دنیا مدبرتن وارتحلت الاخرۃ مقبلتن۔ اے کائنات کے لوگوں سنو، یہ دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا جو ایک ایک سانس، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال جو گزر رہا ہے، یہ ہم دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن نہیں، دنیا کے اعتبار سے ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ہماری جو ایج ہوتی ہے 60 سال 70 سال جو ایج ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے، بلکہ ہم دنیا سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ وَأَدْبَرَتِ وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، اور آخرت سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، آخرت ہم سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور لوگوں سنو، ہر ایک کے چاہنے والے ہیں۔ دنیا کے بھی چاہنے والے بہت ہیں اور آخرت کی بھی چاہنے والے بہت ہیں۔ جو چیز ہمیشہ چھوٹ جانے والی ہے اس کے بھی چاہنے والے بہت ہیں، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت اس کے بھی چاہنے والے بہت ہیں۔ اس لیے فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، اے کامیابی تلاش کرنے والے، اے آخرت کی فکر کرنے والے، تم آخرت کے بنو، تم آخرت والے بنو۔ فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا، دنیا کے طلبگار مت بنو، دنیا دار مت بنو، صرف دنیا ہی کے ہو کے مت رہ جاؤ۔ یاد رکھو یہ نقصان کا سبب ہے۔ جو آدمی صرف دنیا ہی کا رہ جاتا ہے وہ ہمیشہ کا بہت ہی بڑا ناکام ہوگا۔ اس لیے تم دنیا دار بننے کے بجائے تم دیندار بنو، آخرت والے بنو، کیونکہ آخرت والا بننا یہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ۔ وہ لوگوں ذرا سوچو، دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ۔ آج کا جو دن ہے نا، یہ دنیا کے جو ایام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دیا ہے، یہ عمل کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس میں ہم جیسا اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہے کر لے جائیں، اچھا کریں، برا کریں، نیک کریں، بد کریں، ولا حساب۔ آج کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھے گا، نیکی کر رہے ہو تبھی اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا ہے۔ اس لیے آج حساب نہیں لے گا اللہ تعالیٰ۔ آج تو عمل کرنے کا موقع دیا ہے، آج تو نیکی کمانے کا موقع دیا ہے، آج تو تمہیں دارالامتحان کے اندر بھیجا ہے۔ ولیکن غدن حساب ولا عمل، لیکن کل کا جو دن ہوگا، قیامت کا جو دن ہوگا، آخرت کا جو دن ہوگا، وہ صرف حساب کا ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ وہاں صرف جو دنیا کے اندر ہم کر کے گئے ہیں اعمال نا، ان اعمال کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اچھا کیے ہوں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر برائیاں کر کے گئے ہوں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اور وہاں ولا عمل، اور وہاں اگر آپ ایک مرتبہ بولیں گے، ایک مرتبہ بھی سوچیں گے، یا اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی توفیق دے دے، اللہ اتنا موقع دے دے، تھوڑا سا موقع دے دے تاکہ میں کہوں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نہیں، اتنا بھی موقع اللہ رب العالمین وہاں نہیں دینے والا ہے۔ اس لیے خلیفہ رابع چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ انمول نصیحت ہماری زندگی کے رویے کو تبدیل کرنے والی ہے، زندگی کے اندر دینی اعتبار سے انقلاب لانے والی ہے۔ اس لیے کہ آج جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت سمجھ لیجئے، نیکیاں کر لیجئے، اچھائیاں کر لیجئے، اللہ رب العالمین کو خوش کر لیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو خوش کر دے۔ اور آج یاد رکھیے، ایک ایک پل اگر ہم گزاریں گے، یوں ہی مہینوں ہفتوں اگر یوں ہی لایانی باتوں میں گزار دیں گے، صرف دنیا داری کے اندر گزار دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں آخرت میں بہت پچھتانا پڑے گا، جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے تیری نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو گئی ہیں۔ اگر تھوڑی سی نیکی ہے نا، ایک بار سبحان اللہ بولنے کی اگر نیکی نا تو دے دے، تیری نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، جنت میں چلا جائے گا۔ تب ہم اور آپ جو گھنٹوں ایسے لہو العلم میں گزار دیتے ہیں اور گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں، تب ہم کو ان اوقات کا پتہ چلے گا، ان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہوگا کہ ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ کہے ہوتا، اللہ اکبر کہے ہوتا، تو یقیناً آج ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم کو ڈھانپ لیتی۔ اس لیے جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت سمجھے، یاد
رکھیں، آج ہم اچھا کریں گے، برا کریں گے، کوئی نہیں روکنے ٹوکنے والا ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن جتنا دنیا کے اندر کر کے جائیں گے، ایک ایک پائی کا، ایک ایک قدم کا، ایک ایک لمحے کا ہم حساب دینا ہے۔ اس فکر کے ساتھ ہم زندگی گزاریں کہ رب العالمین ہمارے اجالے اور اندھیرے کو، تنہائی اور محفل کو، اندھیرے اور اجالے کو، اور اسی طرح اللہ رب العالمین صبح شام ہر پل ہمارے اوپر نظر رکھا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر پل دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے خوف اور اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل میں بسا کر کے زندگی گزاریں، یقیناً ہم جنت کے راہی ہوں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انمول اور قیمتی نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں پہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فارورڈ کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔